سب سے پہلے ماہ فاخر ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہم سب مسلمانوں کو اللہ کریم عطا فرمائے۔ 12 روزہ بیان کا ہمارا آج سے روزانہ سلسلہ ہوگا۔ آج پہلا دن ہے، میں آپ کو شیڈیول بتا دوں، انشاءاللہ 8:40 تک ہمارا بیان ہوا کرے گا۔ اب 8:40 کے بعد مختصر انشاءاللہ درود و سلام، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مختصر دعا، یعنی 8:45 تک ہمارا یہ پروگرام ڈیلی اللہ نے چاہا تو ہوا کرے گا۔ بالخصوص ان بیانات میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم مبارک کے حسن و کمال کو موضوع بنایا ہے، یعنی روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کسی عضو مبارک کے حسن و کمال کو بیان کیا جائے گا، اور اس عضو مبارک سے ظاہر ہونے والے کچھ معجزات کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، جن کے نام پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ نبی تھے کیسے، ظاہری طور پر حضور کی آنکھ مبارک کا حسن کیسا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشت مبارک، کان مبارک کا حسن کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک کیسی خوبصورت تھی، حضور کی پیشانی مبارک کیسی حسن و جمال والی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، حضور کا ظاہری جسم کیسا تھا، کیسا آپ کا حسن و جمال تھا کہ کافر اس دور رسالت کے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے مدینے کی دیوار، مدینے کی فصیل کے باہر لوگوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو بھی نیا بندہ شہر میں آئے اسے بتا دیا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، کیونکہ معاذ اللہ وہ آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و کمال ایسا تھا، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو آپ پر فدا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے نبی کی سیرت یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے میرے آقا کو حسن سیرت عطا فرمایا ہے، جس طرح اللہ نے میرے آقا کو بے مثل و بے مثال سیرت میں بنایا ہے، اللہ نے میرے نبی کو ظاہری حسن و جمال میں بھی اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا، اللہ نے کبھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کیا، وعلمی انہ لا یخلق، اور میں جانتا ہوں کہ قیامت تک حضور جیسا اللہ نے پیدا کرنا ہی نہیں ہے۔ اس ایک نے آپ کو ایک بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر مبارک سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے اپنی نعت سننے کے لیے، اپنے اشعار، اپنی خوبصورتی، اپنے حسن و جمال، اپنی تعریف، حضور اپنی نعت سننے کے لیے ان کے لیے مسند بچھا دیتے، اور پھر حضرت حسان بن ثابت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے بہت سارے اشعار ہیں، آپ اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، دنیا جہاں دیکھی ہے، مدینے کی منڈی میں دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں اور لوگوں نے بڑے بڑے حسن و جمال والوں کو دیکھا ہے، لیکن کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو ایسا عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کی شان کیا ہے، کمال کیا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب۔ بندہ جب کوئی چیز اختیار کرتا ہے نا تو فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، گویا کہ جس طرح بے عیب آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ نے ویسا بے عیب آپ کو پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ گویا کہ آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دور رسالت سے بیان کیا جاتا رہا ہے۔ صحابہ بھی حضور کو جب تھوڑی دیر تک نہ دیکھتے نا، کچھ وقت گزر جاتا، حضور کے جمال جہاں آہرا کا نظارہ نہ ہوتا تو بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور کے صحابہ تو میرے آقا پر اتنے فدا تھے، یا رسول اللہ، دنیا میں تو جب بے چین ہوتے ہیں، جب آپ کے دربار سے تھوڑی دوری ہوتی ہے تو ہم بھاگ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا ذہن دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، وہ سوچتے ہیں قیامت کے دن یا رسول اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں آپ کو وہاں کہاں تلاش کر سکوں گا، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو وہاں کیسے میں سیراب کر سکوں گا۔ حضور وہاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو حضور کے حسن و جمال کو، حسن سیرت کو بھی، حسن صورت کو بھی دور رسالت سے، بلکہ حضور کی آمد سے پہلے بھی آسمانی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا رہا ہے، اور پھر خود حضور نے بھی اس کو بیان کیا ہے، پھر دیکھنے والے صحابہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ارے اپنے تو اپنے، غیر بھی حضور کی حسن سیرت و حسن صورت کو بیان کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی کو تو اپنائیں گے، ہم بھی یہ 12 دنوں میں اسی صحابہ کے طریقے کو اپنائیں گے۔ تو آپ سب کا ساتھ چاہیے، روزانہ خود آپ نے شرکت کرنی ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ لوگوں کو روزانہ اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت سیدنا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر علامہ بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا کہتے ہیں؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ، یا رسول اللہ، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں یکتا ہیں، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اور کیونکہ ان کے اندر جو حسن کا جوہر ہے وہ تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور جب سارے اللہ کے حسن و اللہ کے حبیب کے حسن و جمال کو بیان کریں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ میرے امام کوئی بات نہ کرے اپنے نبی کے بارے میں ایسے موقع پر، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت سارے اشعار میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت نے سیدی و سندی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے
بارے میں بھی آپ نے اشعار لکھے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضرات محدثین اور مصنفین سیرت نے روایات صحیحہ کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان فرمایا ہے، حضور کے حلیہ مبارکہ کو بیان کیا ہے. چند اشعار اس کے حوالے سے بڑے پیارے ہیں، میں عرض کرتا ہوں. حضور کے حلیہ مقدسہ کے حوالے سے توجہ فرمائیے گا کہ روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، حلیہ نور خدا میں کیا لکھوں، پر جمال رحمت للعالمین جلوہ گر ہوگا مکان قبر میں. اس لیے آیا مجھ کو خیال کہ مختصر لکھ دوں جمال بے مثال، تاکہ یاروں کو میرے پہچان ہو اور اس کی یاد بھی آسان ہو. تھا میانہ قد اوسط پاک تن، پر سفید و سرخ تھا رنگ بدن. چاند کے ٹکڑے تھے اعضا آپ کے، تھے حسین و گول سانچے میں اچھے ڈھلے. تھی حسین و جمیل کشادہ پیشانی آپ کی، چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی. دونوں ابرو تھی مثال دو ہلال، اور دونوں کو ہوا تھا اتصال دو ماہ عیدین تھا، یا کہ ادنا قرب تھا قوسین کا. تھی بڑی آنکھیں حسین و سرمگی، دیکھ کر قربان تھی سب حور عین. کان دونوں خوبصورت انجمن، ساتھ خوبی کے دہن بینی بلند. صاف آئینہ تھا چہرہ آپ کا، صورت اپنی اس میں ہر ایک دیکھتا. تابہ سینہ ریش محبوب الہ، خوب تھی گنجان منہ رنگ سیاہ. تھا سفید اکثر لباس پاک تن، ہو ازار و جبہ یا پیرہن. سبز رہتا تھا امامہ آپ کا، پر کبھی سود یعنی کالا، پر کبھی سودو سفید و صاف تھا. میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی، دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن جمال اور حسن صورت تھا. شمائل ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا اور سفید تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو. ایسا سفید اور گورا حضور علیہ السلام کا جسم مبارک تھا. صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا تصور جمائیے نا آنکھیں بند کر کے. حضرت انس صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا. میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن مبارک سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا تھا. ریشمی کپڑوں سے بھی زیادہ حضور کا جسم مبارک نرم و نازک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سونگی. حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے. اور ہم لوگ اسی کیفیت سے پہچان جایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام شادمانی اور مسرت کے عالم میں ہیں. حضور کی خوشی کو حضور کی مسکراہٹ سے آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے. یہ حضرت کعب بن مالک صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پسینے کے جب قطرے آتے تھے نا تو یوں لگتا تھا کہ موتیوں کی طرح ڈھلک رہے ہوں.
جیسے کسی سفید کپڑے پر آپ نے کوئی خوبصورت موتی پڑا ہوا دیکھا ہے سفید رنگ کا، وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پسینے کے جب قطرے حضور کے چہرے پر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موتی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور پر، چہرہ انور پر ڈھلک رہے ہیں، آپ کے چہرے پر موتی پڑے ہوئے ہیں، یوں حضور علیہ السلام کا، اور اس سے خوشبو جو ہے وہ مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کے پاس ایک چمڑے کا بستر تھا، کیونکہ حضرت انس کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ حضور بڑی محبت فرماتے، تو آرام کرنا ہوتا، حضور کبھی دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے حضرت انس کے گھر تشریف لے جایا کرتے، تو بی بی ام سلیم کے پاس چمڑے کا ایک بستر تھا، حضور کے لیے بچھا دیتی، نبی پاک علیہ السلام اس پر جو ہے آرام فرمایا کرتے، قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور جو اس وقت میں پسینہ اقدس حضور سے نکلتا، حضرت بی بی ام سلیم اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی، اور پھر آپ اس کو جو ہے اپنی لیے خوشبو کے طور پر استعمال کرتی، بلکہ جب کسی کو خوشبو چاہیے ہوتی، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ دلہن کو جب خوشبو چاہیے ہوتی تو بی بی ام سلیم سے پسینہ مبارک مصطفیٰ لے کر اس دلہن کو لگا دیا جاتا، وہ مشک و عنبر جیسی مہکنے لگ جایا کرتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ حضور کے پسینے کا جو ہے وہ کمال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کو اعلیٰ حضرت یوں بھی بیان کرتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، گلشن میں جاں باقی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کا گمان کیا جائے نا تو وہ بھی بندہ گمان ایسے کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر جو خوبصورت چیز دیکھی ہوتی ہے نا تو بندہ اس کا تصور کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں نے دیکھی تھی اور یہ بڑی خوبصورت تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا والوں سنو، تم نے دنیا میں جو بھی حسین سے حسین چیز دیکھی ہے، اگر اس کا گمان تمہارے ذہن میں آتا ہے اور پھر کہتے ہو کہ میرے آقا ایسے تھے، تو وہ بھی تمہاری سوچ کا نقص ہے، کیونکہ میرے آقا تو اس سے ہزاروں درجے افضل و اعلیٰ خوبصورت و حسین و جمیل تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو کچھ اس طرح بھی بیان کیا، جب اللہ کی قدرت نے حضور کی صورت کو بنایا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ 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 واہ، کلمہ تحسین ہے، اس کو خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، مل کر کہہ دیں واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، ایسا حسن و جمال۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ ایک نمکین حسن ہوتا ہے اور ایک میٹھا حسن ہوتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بڑا بیان کیا جاتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے ہو، یقیناً وہ حسین و جمیل تھے، لیکن سنو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔
حضرت یوسف अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर, चेहरे को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, लेकिन वहां तो सिर्फ उंगलियां थी और बेध्यानी में थी। आला हजरत कहते हैं पर या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां पर औरतें थी, यहां पर मर्द हैं। वहां पर मिस्र था, यहां पर अरब है। वहां पर बेख्याली था, यहां पर जानबूझकर है। वहां पर सिर्फ उंगलियां थी, यहां पर तो जान फिदा की जा रही है। ऐसा हुजूर का हुस्न मुबारक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है ना, वो मीठा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन था। इसको यूं समझिए, आप बिरयानी खाते हैं ना, बड़ी नमकीन होती है, वो बंदा 2-4 प्लेटें खा लेता है, ज्यादा ही खा लेता है, दिल फिर भी नहीं भरता। लेकिन मीठा अगर कोई एक डिश खा ले, एक प्लेट खा ले ना, तो वो भी पूरी खाई नहीं जाती। तो मीठे से जल्दी दिल भर जाता है। तो हजरत यूसुफ भी बाकमाल थे अपने हुस्न में, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मीठा हुस्न अता फरमाया, और मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो है वो मीठा नमकीन हुस्न अल्लाह ने आपको अता फरमाया। फिर मेरे इमाम कहते हैं, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा। यार पहले दिन ही आप में जोश नहीं है। मैं खांसी के होते हुए भी इतना जोर लगा रहा हूं, आप देख रहे हैं ना आजकल तबीयत। तो रोजाना ऐसा चलेगा तो भाई फिर आज ही बंद कर देते हैं। तो 12 दिन है, जोशो जज्बे से मनाने हैं ना, तो आपने साथ देना है जहां पर आपका हिस्सा बनता हो। अब मिलकर जिक्र फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी अल्लाह करीम। और फिर आला हजरत क्या कहते हैं कि मीठी बातें तेरी दीन आजम ईमान अरब, नमकीन हुस्न तेरा जाने आजम शान अरब। ये उस कलाम में लिखा। फिर उठा वलवलाए याद मुगिलाने अरब, फिर किछा दामने दिल सुए बयाबाने अरब। तो बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान किया जाए ना तो बहुत टाइम चाहिए होता है। बहरहाल मेरे आका बेमिसल थे, बेमिसाल थे, ऐसा अल्लाह ने आपको अता फरमाया। रब्बे करीम हमारी एक मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह आली में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। रबीउल अव्वल के दिनों में जहाँ महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, पूरा साल उस घर में रहमतों की बरकतें होती हैं। अपने घरों में महाफिल रबीउल अव्वल के महीने में छोटी बड़ी जैसी अल्लाह तौफीक दे लाजमी करवाएं, भले अपने घर वालों के साथ मिलकर ही कर लें। इंशाअल्लाह घर वालों को और घर को बरकतें ज़रूर मिलेंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के 2 अशार। मुस्तफा